اور وہی نہر کے جہاں پر غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام آئے تھے پانی بھرنے کے لیے. لیکن اس وقت یہ جو نہر ہے یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جو آج سے 1400 ایئرز اگو جب ابوالفضل عباس علیہ السلام تشریف لائے تھے تو جس وقت وہاں نہر تھی. ایک مولا پاس ہم جب جاتے ہیں اپنے ہوٹل سے نکل کے حرم کی طرف تو سامنے مولا پاس کا حرم آ جاتا ہے. اس حرم ہم ہوتے ہیں حرم کے رائٹ سائڈ کی روڈ پر. جو حرم کا لیفٹ سائڈ کا روڈ ہے وہاں جا کر ایک ہے شارع القمی. شارع القمی ہے یعنی القما اسی کو کہتے ہیں فرات کو. وہ جو جگہ ہے اصل میں وہاں پر ابوالفضل عباس علیہ السلام تشریف لے گئے تھے پانی بھرنے کے لیے. اور اسی خاطر ہے کہ جو آپ نے ہمیشہ مصائب پہ سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لاشے کو وہیں چھوڑ دیا اور اس کے بعد تشریف لے آئے. تو اگر وہ یہاں پانی بھرنے آئے تھے تو پھر یہاں ان کا مزار ہونا چاہیے تھا. اصل جو ان کا مزار وہاں پر ہے خود وہ اس بات کی دلیل بھی ہے اور ہسٹوریکلی بھی یہ ثابت ہے کہ وہ نہر ایکچولی وہاں پر. لیکن کیونکہ یہ بہرحال نہر فرات کے نام سے منسوب ہے, یہ والی جو نہر ہے اس راستے کو باقاعدہ سیل کر کے ایک پکا راستہ بنایا تھا. تاجدار بہو ایک خاتون تھی جن کا تعلق مغلیہ خاندان سے تھا اور ان کے خاندان کی بہو گویا ملکہ تھی. وہ آئی تھی یہاں پر. آج تک تاجدار بہو کے نام سے ایک امام بارگاہ بھی بنا ہوا امام حسین علیہ السلام کے حرم کے پاس. وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ یہاں آئی تھی زیارت کرنے کے لیے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پانی نہیں ہے دائروں کے لیے. تو پانی جب انہیں چاہیے ہوتا ہے تو پانی نہیں ملتا. تو انہوں نے اس پورے راستے کو پکا بنایا اور یہاں سے اس نہر کو گزارا تاکہ ان کے سپاہی بھی اور امام حسین علیہ السلام کے زائرین اور حضرات یہاں سے پانی پی سکیں. تو یہ ان کا کام ہے. اور پھر انہوں نے یہاں ایک امام بارگاہ بھی بنایا. ایون آپ کو جان کر جو تعجب ہوگا کہ کیونکہ جب وہ وہاں آئی تھی تو بعد میں پھر ہندی زبان میں نوحے پڑے جاتے تھے اس جگہ پر اس امام بارگاہ میں. تو ایون آج تک عاشور پر ایک چھوٹا سا دستہ وہاں سے نکلتا ہے عراقیوں کا جو اسی ہندی نوحے کو پڑھتا ہے جو اس زمانے سے لے کر آج تک جنریشن بعد جنریشن یعنی نسل بعد نسلیں جو ہے وہ چل رہا ہے نوحہ. تو تاجدار بہو کی خدمات ہیں یہاں کے لیے جو ایک انڈیا کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا سا پرائڈ کی بات ہے کہ وہ یہاں آئی تھی اور انہوں نے سارا سلسلہ کیا تھا. تو بہرحال ہے فرات ہی کا پانی لیکن اس جگہ پر نہیں ہے کہ جہاں پر حضرت عباس علیہ السلام پانی بھرنے گئے تھے. تو فرات کا پانی ضرور ہے اور فرات اب یہ تھوڑا سا چونکہ اس کو مینج انہوں نے نہیں کیا ہوا تو لہٰذا پانی کی وہ کنڈیشن نہیں رہی کہ باقاعدہ پی سکیں اس پانی کو. ورنہ مستحب ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کی جو فرسٹ غذا ہے وہ ایک پنچ آپ کہہ سکتے ہیں خاک شفا اس میں فرات کو اس کے پانی میں اس کو ڈال کر اسے دیا جائے. تو وہ اس کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ بہترین اس کے لیے غذا ہو سکتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور غازی عباس علیہ السلام کے نام سے جو منسوب غذا ہے وہ پہلی غذا اس کی بنے. تو لیکن جو آپ کی ہوٹلز میں پانی آ رہا ہے روم میں وہ وہی فرات کے دریا کا پانی. تو یہ مستحب ہے کہ فرات کے پانی سے غسل کیا جائے اور پھر جائیں زیارت پر. یہ مستحب ہے. تو اگر آپ اپنے گھر میں بھی غسل کرتے ہیں غسل زیارت تو وہ وہی فرات ہی کے پانی سے غسل ہوگا. امام صادق علیہ السلام بھی جب آتے تھے تو وہاں رکتے تھے باقی امام صادق میں تو آگے جاتے تھے آگے وہ نہر فرات تھی وہاں غسل فرماتے تھے اور غسل فرما کے پھر جاتے تھے امام حسین کی زیارت پر جو کہ حدیث میں ہے کہ منظار الحسین بشط الفرات کا منظار اللہ علی عرشہ. یہ بہت عجیب حدیث ہے. فرمایا کہ جو فرات کے پانی سے غسل کر کے فرات کے نزدیک حسین کی زیارت کرے تو ویسے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہے. امام حسین کی زیارت ویسی ہے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کوئی کر رہا ہو. یعنی کیا مطلب خدا کی زیارت کیسے پاسبل ہے؟ یعنی سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر پاسبلٹیز میں ہو کہ کوئی خدا کی جا کر زیارت کر سکے اگر یہ پاسبل ہوتا تو اس کا گویا ایکویویلنٹ ہے زمین پر یہ کہ کربلا پہنچ محلہ پہنچ کر امام حسین کی زیارت کریں ویسے جیسے کوئی خدا کے پاس پہنچ جو امام حسین کے پاس آیا وہ خدا کے پاس آیا. ایک طرح سے اس کا مفہوم یہ ہے. لہذا یہ فرات کا اور میں دو جملے کہہ دوں کہ بہرحال ابوالفضل عباس علیہ السلام آئے تو اس فرات کے مقام پر تھے لیکن پانی تو یہی تھا. تو جب ابوالفضل عباس علیہ السلام آئے تو 4000 کا پہرا تھا فرات پر اور مولا عباس علیہ السلام کو تلوار چلانے سے منع فرمایا تھا امام حسین نے. لیکن رعب ابوالفضل عباس ایسا تھا فقط ان کی جلالت اتنی زیادہ تھی کہ جب ابوالفضل عباس آ رہے تھے تو فرات پہ جو لشکر تھا 4000 کا لشکر وہ فقط عباس کو دیکھ کر چھکتا چلا گیا. اور ابوالفضل عباس علیہ السلام اتنے اندر فرات میں آئے کہ ان کے گلجنا کے قدم چھپ رہے تھے فرات کے پانی میں اتنا اندر تشریف لے گئے اور پھر فرات کے پانی کو ہاتھوں میں بھرا. یہی فرات کا پانی اسے ہاتھوں میں بھرا مولا عباس نے
اور ہاتھوں میں بھر کر اس پانی کو پھر اسی فرات کے دریا میں دے دیا۔ یہ غازی عباس علیہ السلام شاید ہسٹری میں اس بات کو محفوظ کروانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ وجہ نہیں تھی کہ مجھے پانی بھرنے کی جلدی تھی اور میں پانی نہ پی سکا اور میں چلا گیا، یہ ہے اختیار ابوالفضل عباس علیہ السلام، یہ پانی ہے اور یہ منہ ہے، اگر پینا چاہوں تو سب پی سکتا ہوں، لیکن وفا ابوالفضل عباس علیہ السلام اس مقام پر تھی کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ گویا عباس نے جب پانی میں دیکھا تو انسان اپنا عکس دیکھتا ہے، لیکن شاید اس وقت عباس کو سکینہ کی تصویر نظر آئی اور علی اصغر کے پیاسے لب نظر آئے، اور اس وقت یہ فرمایا کہ عباس جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں تو پانی نہ پینا، یہ مولا علی علیہ السلام نے بھی وصیت فرمائی تھی، لہذا بس عباس نے پیاسے عباس نے فرات کو پانی پلایا اور واپس چلے، اور جب واپس چلے تو ہاتھ میں مشق تھی، یہاں سے آگے جا رہے تھے کہ ایک بازو قلم ہوا، ہم جائیں گے انشاءاللہ کل اس مقام پر جہاں عباس کا بازو قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، کل اس مقام پر انشاءاللہ جائیں گے، اور پھر اس فرات کے پانی سے جو مشکیزہ بھرا تھا اس میں تیر لگا اور گویا عباس کی آز بہ گئی، سارا پانی بہ گیا، یہ غم کا مقام ہے، اسے زیادہ تر لوگ آتے ہیں تو تھوڑا سا پکنک اسپاٹ بنا لیتے ہیں، لیکن یہ اصل میں غم کا مقام ہے کہ جہاں ابوالفضل عباس علیہ السلام پر